اچھا مولانا، اگر مرزا کے اعتراضات کی بات کریں تو اس کا ایک اعتراض فضائل اعمال پہ یہ بھی ہے کہ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ نے 12 دن تک ایک وضو کے ساتھ نماز پڑھی. کہتا ہے ایک کہانی یہ بھی لکھی ہوئی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ بالکل فضائل اعمال کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. جی. ایک بزرگ نے ایک وضو سے 12 دن تک نمازیں پڑھی. جی. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. جی. لیکن ایسا ممکن ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے اس واقعہ کا تو یہ کوئی قرآن حدیث کا انکار نہیں ہے. کفر تو ہے. کر دے انکار، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی کا دل نہیں مانتا نہ مانے، لیکن یہ نہ کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. اگر یہ کہے گا تو یہ پھر اللہ کی قدرت کا انکار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ کہے گا نا کہ ممکن ہی نہیں، جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ ایسا نہیں کرا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. صحیح. 12 دن کیا، 12 مہینے پر بھی اللہ قادر ہے، اس سے زیادہ پر بھی. تو اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ممکن ہی نہیں. لیکن فضائل اعمال کی چونکہ بات تھی، مرزے نے فوراً اچھل کر اعتراض کیا. ٹھیک ہے. اور بڑے ہوٹنگ کے ساتھ یہ اعتراض کیا کہ یہ کوئی پھر ایسا مریض ہوگا جو چارپائی پر پڑا ہوگا، جو نہ کھاتا ہوگا نہ پیتا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اسی طرح کا کوئی بندہ ہی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ یہ حالت پیش آئے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھتا رہے. اس طرح اس نے بڑی بھونڈے انداز میں ہوٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب مرزے کے ابوں کی بات آئی، اچھا، مرزے کے ابوں کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے ہیں. ہاں. اور 1200 سال سے وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے. اب بظاہر تو یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی ایسا ہی ہے کہ 1200 سال سے ایک شخصیت زندہ ہو، اس کا کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہ ہو، وہ الگ تھلگ ہو، اور وہ سارا نظام آخر زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں. اب یہاں مرزے نے بات کرتے ہوئے کیا کہا؟ جی. یہاں مرزے کا وہ انداز بدل گیا، جذبات بدل گئے، جی. انداز بدل گیا. اور اس وقت اصول اس نے یہ بنا لیا. جی. کہتے ہیں کہ جی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں. جی. البتہ شیعہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 1200 سال سے زندہ ہیں، پیدا ہو چکے ہیں اور 1200 سال سے زندہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. یہاں انداز یہ ہو گیا کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. مجھے یہ بتائیں، ایک وضو سے 12 دن تک نمازیں کفر اسلام کا مسئلہ تھا؟ وہ کفر اسلام کا مسئلہ تھا جب اس نے ہوٹنگ کی. جی. ادھر بھی تو کہہ سکتا تھا بھی فضائل اعمال میں لکھا تو ہے، لیکن یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ٹھیک ہے. یہاں اس نے کہا کہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے. یہی بات فضائل اعمال میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل صحیح ہے. پھر اس نے کہا کہ 1200 سال تک زندہ رکھنا، اس پر اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس کو اللہ کی قدرت یاد آ رہی ہے. 1200 سال میں اللہ کی قدرت یاد آ رہی ہے، 12 دن میں اللہ کی قدرت یاد نہیں آ رہی. ایسے ہی جو اللہ 1200 سال تک زندہ رکھنے پر قادر ہے، وہ اللہ 12 دن تک یہ قدرت دینے پر قادر نہیں ہے. جی. یہ کیفیت دینے پر قادر نہیں ہے. بالکل صحیح. اس لیے اصول پھر ایک رکھنا چاہیے نا. یہاں 12 دن پر یہ ہوٹنگ کر رہا ہے، لیکن 1200 سال میں جا کر یہ خاموش ہو جاتا ہے. جی. اس بات پر یہ خاموش ہو جاتا ہے اور یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. بھی جھگڑا پھر فضائل اعمال پر کیوں کر رہا ہے تو؟ صحیح. ہم تو دونوں جگہ اصول ایک رکھتے ہیں. جی. ہم کہتے ہیں ایک وضو سے 12 دن تک بھی نمازیں ممکن ہے پڑھنا، 1200 سال تک زندہ رہنا بھی ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جی، اس لیے ہم نہیں مانتے. صحیح. دیگر صحیح احادیث موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ محمد بن حسن اس کا نام نہیں، جی، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ شیعہ جس کو امام مہدی کا عنوان دیتے ہیں وہ محمد بن حسن عسکری کو دیتے ہیں. جی. جبکہ احادیث میں محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ مرزا بھی مانتا ہے جی کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود مرزا اتنا نرم ہو گیا یہاں، اور احادیث میں محمد بن عبداللہ نام ہے، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ، یہ ساری باتیں احادیث میں ہیں. اس لیے چونکہ ثبوت اس پر نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ثبوت ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ممکن نہیں ہے، ممکن تو ہے. 1200 سال کیا 12,000 سال تک بھی ممکن ہے، اللہ قادر ہے. تو اسی طرح ہم 12 دن تک والی جو بات ہے اس میں بھی یہ کہتے ہیں ممکن ہے.
باقی اگر اس کے ثبوت پر کسی کو تسلی نہیں تو نہ مانے، جی تسلی ہے تو مان لے، جی باقی یہ کوئی تاریخی چیز ہے کہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ممکن ہی نہیں، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے مرزے کی، اور بہت بڑی منافقت ہے کہ 12 دن والی بات کے متعلق تو یہ انداز کہ جی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، اور 1200 سال والی بات جب آتی ہے تو پھر یہ انداز ہو جاتا ہے کہ جی اللہ تو قادر ہے نا، اور کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، وہاں یہ انداز اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فضائل اعمال پر یہ اعتراض در حقیقت مرزے کی منافقت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ نے بات کی ہے کہ 1200 سال تک امام مہدی جو کہ شیعوں کی ایک خود ساختہ شخصیت ہے، انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک تو چلو مرزا صاحب سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو اگلی باتیں ہیں جو شیعہ کے عقائد اور نظریات ہیں کہ وہ آئے گا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو کوڑے لگائے گا، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ بھی کفر اسلام نہیں ہے؟ یہ بات مرزے نے کبھی کی بھی نہیں اور اس نے کرنی بھی نہیں۔ جی جب بات ہوتی ہے نا شیعہ کتابوں کی، جی تو مرزا کہتا ہے، جب ہماری کتابوں کی بات ہوتی ہے تو اس وقت مرزا کہتا ہے کہ یہ چھاپ رہے ہیں لہذا یہ ذمہ دار ہے ان کتابوں کی ہر بات کے۔ ٹھیک ہے، جب شیعہ کتابوں کی بات ہوتی ہے بے شک وہ چھپ رہی ہیں، مرزا کہتے ہیں وہ ان چیزوں کو آن نہیں کرتے، خود ہی ان کی طرف سے دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھی پھر چھاپ تو وہ بھی رہے ہیں، اگر یہ چھاپ رہے ہیں تو چھاپ تو وہ بھی رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ادھر یہ اعتراض کہ چھاپ کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ابوں کے متعلق یہ دفاع کہ جی چھاپ تو رہے لیکن وہ آن نہیں کرتے، یہ دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی، اور اس قسم کی گستاخانہ جو عبارات ہیں شیعہ کتب کی، یہ اس نے پیش کی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اہل سنت کے جو مکاتب فکر اہل سنت کہلانے والے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو ان کی یہ خاص طور پر دیوبندی بریلوی کتابوں سے اس نے گستاخانہ عبارات اپنے طور پر یہ کٹھی کر کے پیش کی ہیں۔ کبھی کسی ویڈیو میں یا کسی پیپر میں، کوئی پیپر اس حوالے سے اس نے نہیں لکھا کہ شیعہ کی گستاخانہ عبارات اس نے جمع کی، حالانکہ یہ کتنی سخت عبارت ہے شیعہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کا یہ نظریہ لکھا ہوا ہے کہ شیخین کو وہ نعوذ باللہ قبر سے نکالیں گے اور ان کو نعوذ باللہ کوڑے لگائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی اس قسم کی بات بکواسات لکھی ہوئی ہیں، لیکن مرزا ایک تو اولاً تو ذکر نہیں کرتا، جب اس قسم کی بات چھڑ جائے تو فوراً دفاع پہ آ جاتا ہے کہ جی وہ اس کو آن نہیں کرتے۔ چلو یہ آن نہیں کرتے، ایک منٹ کے لیے مان لیا، جنہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا؟ نہیں فتویٰ لگائے گا، ان کے اوپر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ یہ بات میں نے بھی یہاں پر کئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں نے کئی دفعہ کی ہے کہ یار آپ اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں ان کے اوپر تو بڑی بات کرتے ہیں، ان کے عقائد نظریات پہ بات کرتے ہیں، آپ کے ذہن کے مطابق ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں گستاخانہ ہیں، لیکن آپ کو اہل تشیع کی کتابیں کیوں نہیں نظر آتی؟ جی وہ ان کا گرو بتائے گا تو نظر آئیں گی نا، صحیح، جب تک ان کا گرو نہیں بتائے گا نظر نہیں آئیں گی ان کو، صحیح، کیونکہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اچھا مولانا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب فضائل اعمال کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر جو احادیث پہ جرح ہے وہ عربی میں ہے، باقی سارا کچھ اردو میں ہے، صرف جرح عربی میں کیوں ہے؟ یعنی جو بات ایک خوبی تھی مرزے نے اس کو بھی عیب بنا دیا، خامی بنا دیا۔ جی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی دیانتداری ہے کہ انہوں نے جو ضعیف احادیث لکھی ہیں ان پر جتنی جرح تھی محدثین نے اس کے ذوق پر کلام کیا ہوا تھا وہ انہوں نے سارا لکھ دیا، صحیح، عربی میں لکھ دیا، حتیٰ کہ ایسی احادیث جن کی صحت کے بارے میں اختلاف تھا، بعض محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، جرح کرتے ہیں، تو شیخ نے دونوں کے اقوال نقل کر دیے، فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح۔ تو یہ تو ایک دیانتداری ہے، یہ خوبی ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے مرزے نے اعتراض کیا کہ جی عربی میں کیوں لکھا، اردو میں لکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا، عام لوگ بھی دیکھ لیتے، اس جیسا جاہل بھی پڑھ لیتا۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے مشکات المصابیح، جس پر کام کیا ہے تخریج اور تحکیم کے حوالے سے زبیر علی زئی صاحب نے
جن کو مرزا اپنا استاد کہتے ہیں، محدث اعظم کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اس مشکات کو مرزا انسائکلوپیڈیا آف حدیث کہہ چکے ہیں جی، ترغیب دیتے ہیں اس کے پڑھنے کی، بالخصوص اس نسخے کے پڑھنے کی جس پر زبیر علی زئی صاحب نے کام کیا ہوا ہے، اور فروخت بھی کرتا ہے یہ خود، اپنے پاس اس نے رکھی ہوئی ہے، اتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں۔ اس پر جتنا کام کیا ہوا ہے وہ عربی میں کیا ہوا ہے۔ اب مرزے نے تعارف کراتے ہوئے اس کے سامنے یہ بات آئی کہ کام تو سارا عربی میں ہے، اب اردو دان طبقہ وہ کیسے اس کو پڑھے؟ مرزا پتہ ہے وہاں کیا بات کرتا ہے؟ مرزا کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے، غور کریں گے تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہے۔ اتنا لکھا ہوا ہے نا کہ ضعیف، صحیح، حسن، یہ موٹی موٹی باتیں چاند ایک لکھی ہوتی ہیں، تو اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مرزے کے اندر کتنی بڑی منافقت ہے، جب فضائل اعمال کی بات آئی تو یہی چیز اعتراض بن گئی، اور جب زبیر علی زئی صاحب کی بات آئی جو اس کی پسندیدہ تحکیم کی تخریج تھی، یہی چیز خوبی بن گئی، اور اس کا دفاع ہونے لگ گیا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان عربی ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر یہ سمجھ آ سکتی ہے تو فضائل اعمال کے اندر جو جرا لکھی ہو اس میں بھی تو یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ فلاں نے کہا صحیح، فلاں نے کہا ضعیف، فلاں نے اسراوی کو ضعیف کہا، یہی باتیں ہیں، تو ملتی جلتی باتیں، ایک جگہ اصول اور ایک جگہ اصول، اور یہ کیا منافقت ہے مرزے کی؟ پھر اس سے بڑھ کر اپنی حالت مرزے کی کیا ہے؟ فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث لکھی ہے فضائل رمضان میں کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، شیخ نے روایت لکھی، اس پر جو جرح تھی وہ بھی نقل کر دی۔ مرزے نے اپنی ویڈیو میں یہ روایت بیان کی لیکن اس پر جرح نقل نہیں کی، اردو میں بھی نقل نہیں کی، تو دیانتداری پھر کیا ہوئی؟ شیخ عربی میں بے شک نقل کر رہے ہیں لیکن نقل تو کی ہے نا، اور مرزا حدیث سنا رہا ہے اپنی ویڈیو میں، حدیث سنانے کے بعد یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بتا ہی نہیں رہا، تو دیانتداری پھر کیا ہوئی؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے والے کا اپنا حال یہ ہے۔ ایک اور بات، مرزے کا مشہور ریسرچ پیپر ہے کربلا کے عنوان پر، واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس نام سے ہے، پیپر 5B۔ اس میں کچھ حدیثیں مرزے نے ایسی لکھی ہیں کہ جو خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف تھی، ٹھیک ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی لکھی ہیں جن کی صحت میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ مثلا مرزا جن کی تحکیم نقل کرتا ہے ان میں مشہور نام دو ہیں، البانی اور زبیر علی زئی، ٹھیک ہے۔ بعض احادیث البانی کے نزدیک صحیح ہیں تو زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک ضعیف، ٹھیک ہے۔ بعض زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک صحیح ہیں تو البانی کے نزدیک ضعیف، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی اس نے روایات لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو روایات البانی کے نزدیک صحیح تھیں، مرزے نے وہاں البانی کی تحکیم نقل کر دی، زبیر علی زئی کی نقل ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ جو زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک صحیح تھی وہاں زبیر علی زئی کی تحکیم نقل کی، البانی کی نقل ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ جبکہ دیانت کا تقاضا یہ تھا دونوں کا ذکر کہ دونوں کی تحکیم نقل کر دیتا، بھی البانی نے ضعیف کہا ہے، زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے، یا زبیر علی زئی نے ضعیف اور البانی نے صحیح کہا ہے۔ شیخ نے پوری دیانتداری کی ہے، جن احادیث کی صحت ضعف میں اختلاف تھا شیخ نے دونوں باتیں سامنے رکھ دی کہ فلاں نے صحیح کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے۔ مرزے کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، مرزا اپنی خواہش کے مطابق جو اس کی تحکیم تھی وہ لکھ دی، باقی چھپا لی، اور مرزے نے جو تحکیم لگائی ہے وہ بھی اردو میں نہیں لگائی، عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مرزے نے یہ تحکیم عربی میں کیوں لکھی ہے؟ فضائل اعمال پر اعتراض کر رہے ہیں اور اپنے اس کو پتہ نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ تحکیم لگی ہوئی ہے، جرح کی ہوئی ہے، لیکن عربی میں کی ہوئی ہے۔ مرزے کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کہانیاں کرواتا ہے، اور جھوٹی روایات بیان کرتا ہے، اور بتاتا تک نہیں ہے کہ میں یہ جھوٹی روایت بیان کر رہا ہوں۔ کتنی جھوٹی روایات اس نے بیان کی ہوئی ہیں جو جھوٹے راویوں کی سند پر مشتمل ہوتی ہیں، جس سند کے اندر خالصتاً جھوٹے راوی ہوتے ہیں۔ کوئی ایک دو مثال، اور میں اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ سورت برات کے شروع میں، سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وجہ بتائی بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ سورت یہ بسم اللہ تو امان ہے، امان دینے کے لیے ہوتی ہے،
اور سورۃ برات کے اندر تو ایک قسم کا یہ عذاب ہے ان کے لیے، قتال وغیرہ کی بات ہے جی، اس لیے بسم اللہ کا اس سورۃ برات کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے، لیکن اس کے اندر ایک راوی کذاب ہے۔ صحیح، مرزے نے اس کو کہا کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اچھا، شیخ نے یہ کام تو نہیں کیا۔ جو کذاب راوی کی سند پر مشتمل تھی روایت، جی، مرزے نے اس سند کو صحیح سند کہہ کر بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک روایت اس نے ریسرچ پیپر 5B کے اندر لکھی، جی، مستدرک حاکم کا حوالہ دے کر اور مجموع الزوائد کا حوالہ دے کر، ساتھ ہی لکھتا ہے امام حاکم نے کہا ہے اس کی سند صحیح ہے، جبکہ امام حاکم نے اس روایت کی سند ہی نہیں لکھی سرے سے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ بول بول کر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے صحیح، اور اعتراض کرتا ہے فضائل اعمال پر۔ اس لیے فضائل اعمال میں شیخ نے پوری دیانتداری سے کام کیا ہے، اور باقی عربی کے اندر جو جرح لکھی ہے وہ اس لیے لکھی ہے کہ ان چیزوں کا تعلق علماء کے ساتھ ہوتا ہے، علماء سمجھ جاتے ہیں، عوام کے ساتھ ان چیزوں کا، عوام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، عوام کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ ضعیف حدیثیں کیوں لکھی ہیں، تو جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ ضعیف احادیث پر عمل جائز ہے، جی، ضعیف احادیث پر عمل درست ہے، اس کی گنجائش ہے، فضائل کے اندر ضعیف احادیث کو لے لیا جاتا ہے۔ خود مرزا بھی ضعیف احادیث پر عمل کرتا ہے جب اس کی خواہش ہوتی ہے۔ بازار جانے کی جو دعا ہے، چوتھا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے، اس کی فضیلت ہے، مرزا کہتا ہے حدیث ضعیف ہے لیکن میں عمل کرتا ہوں۔ تو جب خود عمل کرنے پہ خود ضعیف پر عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ضعیف احادیث پر عمل جمہور محدثین کے ہاں درست ہے، فضائل کے اندر یہ قابل قبول ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے ضعیف احادیث بیان کرنے میں، لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ضعیف احادیث لکھنا جرم ہے جی، تو آپ دیکھیں ترمذی کے اندر ضعیف احادیث نہیں ہے، جی، اور ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، نعوذ باللہ کیا کہیں یہ سارے مجرم ہیں۔ مشکات کے اندر، جی بالکل، بھی صاحب مشکات نے تو جرح نقل نہیں کی سوائے چند احادیث، جی جی، بہت ساری روایات ہیں جو مشکات کے مصنف نے، صاحب مشکات نے مشکات میں لکھی ہیں، جی، اور وہ ضعیف ہیں، لیکن انہوں نے ان کا ضعف بیان نہیں کیا۔ صحیح۔ تو پھر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مجرم تو نعوذ باللہ اس کے اصول کے مطابق تو صاحب مشکات ہوئے، جی، جن کی یہ تعریف بھی کرتا ہے اور کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، تو جرم تو نعوذ باللہ پھر ان کا بنتا ہے اس کے اصول کے مطابق۔ صحیح بات، اس لیے یہ اعتراض فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو بات فرمائی ہے نا کہ عوام کا تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کے ساتھ، تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں پہ رہتا ہے ہماری سوسائٹی میں، یقین مانیں ان باتوں کے اوپر تو وہ پڑھے گا بنو میاں ایسا، بنو میاں یہ، بنو میاں وہ، بنو میاں کے کرتوت، لیکن اس کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے ہی اسے کئی دفعہ توجہ دلائی گئی ہے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو، بیسک چیز جو ہے نا قرآن پاک ہے۔ کہ شاگردوں کو رو رہے ہیں علم میں، مرزا ویسے تو کہتا ہے علم حدیث میں میرے اسٹوڈنٹس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی عالم۔ اس کی اپنی حالت یہ ہے، اس کو علم حدیث کا موٹی موٹی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مثلا تدلیس کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کہوں اب کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ تدلیس ہے، یعنی 1400 سال کے بعد ایک بندہ کہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی تدلیس ہے۔ حالانکہ تدلیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں راویوں کا زمانہ ایک ہو، یہ ضروری ہے۔ اب 1400 سال کا وقفہ ہے درمیان میں، اس کو بھی مرزا تدلیس کہہ رہے ہیں، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ مرزا ایک شاگرد ہے عماد الاسلام، جی، تو انتہائی بدتمیز قسم کا آدمی ہے۔ ایک موقع پر مرزا نے کہا میرا خاص شاگرد ہے، یہ خود بھی بدتمیز ہے نا۔ اس کی حالت دیکھیں، اس سے کسی نے پوچھا صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ عماد الاسلام کہتا ہے صحیح حدیث وہ ہے جس میں کوئی راوی سکہ نہ ہو۔ اس نے پھر پوچھا کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس میں کوئی راوی سکہ نہ ہو۔ اب سکہ کا لفظ بھی شاید ایسے پوچھے تو وہ بھی شاید نہ لکھ سکے، سکہ کس کو کہتے ہیں؟ سکہ وہ دوسرا سکہ نہ لکھ دے، سین کا والا۔ حالت ان بیچاروں کی یہ ہے، اور دعوے اس کے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جی میرے شاگردوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ نعوذ باللہ۔ ہمارے پاس ایک شخصیت ہے، وہ شیعوں کا جو تقیہ ہے نا، اس کو ہمارا اردو والا تقیہ لکھتے ہیں۔ بھائی اس طرح کی حالت ہے بیچاروں کی۔ اچھا حضرت، انجینئر محمد علی مرزا نے
فضائل اعمال کے اوپر ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے ایک رات میں 8 قرآن پاک ختم کیے، تو اس بارے میں بھی ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیں اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ اس طرح ممکن ہے، اس سے زیادہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، ممکن بئی معنی کہ اللہ قادر ہے جی۔ باقی اگر کسی کو اس واقعہ کے ثبوت پر تسلی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ مانے، انکار کر دے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرے سے ممکن ہی نہیں۔ صحیح، اگر کہے گا ممکن ہی نہیں تو اس کا مطلب وہ کہنا چاہتے اللہ قادر نہیں ہے۔ تو مرزا تو خیر فضائل اعمال کی اس بات پر اعتراض کرتا ہے، لیکن حقیقت میں مرزا یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک رات میں بھی پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ صحیح، مرزا اس کا بھی منکر ہے۔ صحیح، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل صحیح سند کے ساتھ ترمذی کے اندر موجود ہے، لیکن سند نہیں ہے، صحیح سند دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مرزا مانتا بھی ہے صحیح سند کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے، ایک رکعت میں انہوں نے پورا قرآن ختم کیا تھا، صحیح، یہ ان کا عمل موجود ہے۔ اور مرزا اس پر بھی اس کو تسلی نہیں، کہتے ایک رکعت میں ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا، صحیح، ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ روایت آ گئی صحیح سند کے ساتھ آ گئی، مرزا اس پر سند پر کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکا، مرزا اعتراض نہیں کر سکا سند پر جی۔ پھر اس نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ سند تو اس کی ٹھیک ہے لیکن پھر درایت بھی دیکھا جائے گا اس روایت کو، صحیح، یعنی پہلے تو سند پر اعتراض ہو تو سند پر اعتراض کر دیتے، ٹھیک ہے، جب اس نے دیکھا سند پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اب درایت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 1400 سال میں جی کس محدث نے، کس فقیہ نے اس روایت کے اوپر لکھا کہ درایتاً یہ روایت صحیح نہیں ہے؟ آخر مرزے سے پہلے بھی تو یہ روایت موجود تھی، ٹھیک ہے، محدثین لکھ رہے تھے، کسی محدث نے اعتراض کیا کہ یہ روایت درایتاً صحیح نہیں ہے؟ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میری عقل نہیں مانتی اور درایتاً یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس سے پہلے کسی محدث کو خیال نہیں آیا۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے، اور بھی کئی سارے تابعین اور محدثین کا عمل موجود ہے کہ وہ ایک رات میں بلکہ رات کے کچھ حصے میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے، اور ایک رات کے اندر کئی کی ختم، یہ بھی موجود ہے، محدثین کا عمل موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بات کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ وہی بات پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ ادھر مرزا اعتراض کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، کہانی کہہ رہا ہے، جب 1200 سال کی بات آتی ہے امام مہدی والی، وہاں کیا کہتا ہے یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں ایک رات میں 8 ختم، یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ وہاں کہتے ہیں اس کو جھگڑا نہ بناؤ، یہاں کیوں جھگڑا بنا رہا ہے؟ وہاں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں تو یہ اللہ کی قدرت سے کون سا بعید ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ ایک رات میں 8 قرآن کریم کے 8 ختم کرنے کی قدرت دے دے، اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ وہاں اگر وہ معاملہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، وہ اگر کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی تو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ الگ الگ اصول کیوں ہیں؟ یہ مرزے کی منافقت ہے۔ جب فضائل اعمال کی بات آتی ہے اصول اور ہوتا ہے، اپنے ابوں کی بات آتی ہے اصول بدل جاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔